ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین ایک بہت اہم ایشو اور اس وقت بہت ہی اہم ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ سے بات کر لوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں اس ایشو پہ آؤں، معاہدے کے اوپر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ معاہدہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ترین بات ہوتی ہے دو آدمیوں کے درمیان، اور یہ معاہدے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ زبانی معاہدے بھی ہوتے تھے اور ریٹن معاہدے بھی ہوتے تھے، اور اس کی پاسداری کی جاتی تھی، اور یہ ہر مذاہب میں موجود ہے۔ اس قسم کے معاہدے ہر ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہر دور میں یہ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ معاہدے جو ہیں وہ بدترین دشمنوں کے درمیان ہوئے ہیں، اور جب معاہدے ہو جاتے تھے تو وہ بدترین دشمن جو ایک دوسرے کے لیے جو ہیں وہ جانیں مارنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس معاہدے کی پھر پاسداری کرتے تھے۔ تو معاہدے کی اہمیت یہ ہے، یہی اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیں، خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھ لیں، جہاں معاہدے کی پاسداری کس کس طریقے سے کی گئی ہے۔ تو اور اسلام میں تو معاہدے کی پاسداری کرنے کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے۔ اب آئیے آپ کہ جی یہ جو اس وقت حکومت اور جماعت تحریک لبیک کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی پاسداری کن کو کرنی تھی؟ ظاہر ہے ان دو جماعتوں کو کرنی تھی۔ ایک طرف حکومت تھی، بہت بڑی چیز ہوتی ہے حکومت، اگر کوئی چیز کرتی ہے تو وہ عوام کے لیے ایک طریقے سے اگزامپلز ہوتا ہے، اس کے لیے سمبل ہوتا ہے، اس کے لیے وہ راستہ ہوتا ہے، متعین کرتا ہے۔ اگر حکومت ہی اپنے معاہدے توڑنا شروع کر دے تو پھر جو گروہ ہیں، پھر جو ادارے ہیں، پھر جو آپ کے قبیلے ہیں، جو پھر صوبے ہیں، پھر بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کیسے اس کی پاسداری کریں گے؟ تو بظاہر جو معاہدہ ہوا تھا اس میں تحریک لبیک جماعت میں اور حکومت میں، وہ فرانسیسی سفیر کے جانے کے اوپر ہوا تھا، اور اس پہ یہ طے ہوا تھا کہ اس کو ایک خاص مدت کے بعد جو ہے ملک بدر کر دیا جائے گا، اور حکومت نے ہی اس کے اوپر سگنیچرز کیا تھا، ریٹن تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاہدے کو پورا کرنے کے بجائے معاہدے کے حوالے سے حکومت نے اس تحریک سے مزید ٹائم لے لیا، اور 20 اپریل تک کا ٹائم لے لیا، اور تحریک نے ٹائم دے دیا کہ چلیں جی آپ لے لیں۔ اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جناب آیا ابھی 20 اپریل کا وقت آیا ہی نہیں تھا کہ حکومت نے جماعت تحریک لبیک کے امیر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا، سربراہ کو گرفتار کر لیا۔ اور سوال ظاہر ہے کہ جب یہ گرفتاری ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے نکلنا تھا، ان کے کارکن نے نکلنا تھا، اور یہاں تو بڑا جذباتی معاملہ ہے، حساسیت کا میٹر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا دینی مسلم ہو یا لبرل مسلم ہو، کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو یہاں تو یہ لے کر جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کا بیس ہی یہی تھا کہ اس ملعون شخص نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی تھی، پوری دنیا میں اس پہ احتجاج ہوا تھا، اور پاکستان پہ ہوا تھا، اور تحریک لبیک پاکستان تو یہ جماعت جو ہے وہ تو ہر مسلمان اپنی جان اور اپنی مال ہم سب قربان اپنے نبی پہ۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے وہ بیہائنڈ تھا، جو اسٹیٹس تھا۔ تو اب اگر آپ ان کے امیر کو بلا جواز گرفتار کریں گے اور معاہدہ توڑیں گے تو یقیناً ان کے کارکن نکلیں گے، اور ان کا دو مطالبہ تھا، ایک تو ان کے امیر کو ریلیز کیا جائے، اور دوسرا یہ مطالبہ تھا کہ معاہدے کی پاسداری کی جائے جو آپ نے معاہدہ کیا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ آپ نے ان کے امیر کو گرفتار کیا غیر قانونی طور پر، اور بڑے بھونڈے طریقے سے، جس کا بڑا ریئیکشن آنا تھا، اور وہ آیا، عوام نکلے، لوگ نکلے، اب تو مجمع شامل ہو گیا، اب تو تحریک لبیک کے کارکن نہیں ہے، مجمع اس میں شامل ہو گیا۔ یہ آپ کی غلطیوں کی بنیاد پہ اب بھی چاہتے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کر سکتے تھے، آپ نے طے کرنے کے بجائے ان پر پولیس چھوڑ دیا، اور پولیس نے بھرپور طریقے سے تشدد کیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے تحریک جماعت طالبان جو جہادی نہیں تھے، جن کے بارے میں یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے سے بہت دور رہتے ہیں،
اور یہ بڑے سافٹ قسم کی جماعت ہے، بڑے سافٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو مشتعل کیا، آپ نے ان کو جو ہے وہ اس طرح کا عمل کر کے یہ جو آپ نے معاہدہ توڑا، ان کے امیر کو گرفتار کیا اور اس کے بعد پولیس کے ذریعے گولی آپ نے چلوائی اور ان کے اوپر مار کٹائی ہوئی، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی ڈنڈا استعمال کرنا تھا۔ حالانکہ کوئی بھی شخص تشدد کا راستہ اختیار کرے گا، چاہے یہ جماعت ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے پولیس ہو، کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس کی بنیاد پہ کیا گیا۔ یہ تو بیرونی ایجنڈا ہے کہ اس وقت ملک جو معاشی کرائسس کا 2.5 سال کے اندر آپ دیکھ لیں، معاشی کرائسس کا شکار ہے، انسٹیٹیوشنل کرائسس کا شکار ہے، سفارتی کرائسس کا شکار ہے، آئینی اور قانونی کرائسس کا شکار ہے، گورننس نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہیں، بھوک مر رہے ہیں۔ آپ ملک کو خانہ جنگی کرنے کے لیے داخلی انتشار آپ نے پیدا کر دیا، آپ نے ایسے حالات پیدا کر دیے۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا؟ یقیناً یہ وہی کردار ہیں جو بین الاقوامی طاقتوں کی ایما میں پاکستان میں داخلی انتشار اور خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں، اور یہ طریقہ کار استعمال کیا گیا اور اس میں حکومت استعمال ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا قصور ہے کہ آپ ان کو بین کر رہے ہیں، آپ ان کو بین اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے حوالے سے احتجاج کرتے ہوئے، حالانکہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 2A اور 227 یہ بتاتا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور ختم نبوت کا بھی قانون یہاں موجود ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ کوئی بھی حکومت اگر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ جس طرح دوسرے ممالک میں ہوتا ہے، وہاں کی ریاستیں، وہاں کی حکومتیں ایکشن لیتی ہیں، یہ ان کا کام تھا۔ جب آپ نہیں لیں گے تو پھر عوام نے لینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی جانیں، ان کی مال، ان کے اسباب، ان کی اولاد سب قربان ہیں۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے جس کو جان بوجھ کر کسی بین الاقوامی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں کے کرداروں نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد نہ صرف یہ گرفتاری ہوئی بلکہ پولیس کے ذریعے گولیاں برسائی گئیں، انتشار پیدا کیا گیا، اسی لیے دونوں طرف سے پھر ٹکراؤ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ ان کو بین کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے دھرنا دیا، انہوں نے احتجاج کیا۔ اگر ان کا دھرنا اگر انتشار کی طرف گیا تو اس کی ذمہ داری کون ہے؟ یہ معاہدہ توڑا تو اس کی ذمہ داری کون ہے؟ گرفتار کیا 20 اپریل سے پہلے انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا، آپ نے پہلے گرفتار کیا، اس کی ذمہ داری کون ہے؟ تو یہ ذمہ داری کا تعین ہوگا کہ کون کر رہا ہے، کس کے حکم پہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ بین الاقوامی طاقتوں کے ایجنڈوں کے کردار کون ہے اس ملک میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دھرنا ملک دشمنی ہے، احتجاج ملک دشمنی ہے، تو آئیے PTI نے 126 دن کا دھرنا کیا، اور اس دھرنے کے اوپر کیا کچھ نہیں کیا کہ آج جو صدر بنے بیٹھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پورا کراچی بند کر دو۔ جو وزیر اعظم تھے وہ اعلان کرتے تھے کنٹینر سے کہ پہلے فیصل آباد بند ہوگا، لاہور بند ہوگا، پھر پشاور بند ہوگا، پھر کراچی بند ہوگا، اور آپ بند کر دیتے تھے، اور اس سلسلے میں جو ہے پورا ملک آپ جام کر دیتے تھے۔ تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر آپ بل جلاتے تھے گیس کے اور الیکٹریسٹی کے، اور عوام کو، ملک کے اس عوام کو اکساتے تھے کہ بغاوت پہ آئے، انتظامیہ سے، اس وقت کی حکومت سے بغاوت کریں۔ آج آپ کی حکومت ہے، کل آپ نے اس حکومت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا، پھر آپ کے لوگوں کو آپ نے کہا کہ اگر پولیس تشدد کرتی ہے تو آپ بھی ماریں، آپ نے بھی پولیس کو مارنے کے لیے حکم کیا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے کارکنوں نے آگ بھی جلایا، تشدد بھی کیا، لڑائی بھی ہوئی، دنگا مشتی بھی ہوئی، کئی لوگ اس میں زخمی اور کئی لوگ جو ہیں مارے بھی گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے کہنے پر پارلیمنٹ پہ حملہ ہو جائے، آپ کے کہنے پہ آپ کے کارکن ٹی وی پہ حملہ کر دیں، یہ تمام عمل تو کیا ملکی مفاد میں تھا؟ کیا محب وطن لوگ کر رہے تھے؟ اور یہ جو معاہدے کی پاسداری آپ نے توڑی، اس کے اوپر احتجاج کرنا پرامن، اور اپنے لیڈر کو غیر قانونی طور پر گرفتاری پہ احتجاج کرنا، یہ جو ہے اس کے اوپر یہ ملک دشمنی ہے، یہ فساد ہے، یہ غیر قانونی ہے کہ ان کو بین کر دیا جائے۔ بین تو آپ نے ماضی میں بہت ساری جماعتوں کو پہلے بھی کیا ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان چیزوں سے اور مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
آپ سیکیورٹی فورسز کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر رہے ہیں. ابھی سننے میں آیا ہے کہ یہ اب تحریک لبیک نہیں ہے، اس میں پاکستان کی عوام آ گئی ہے، مجمع اس میں شامل ہو گیا ہے. یہ وہ مجمع ہے، میں نے اس سے پہلے صرف پڑھا تھا، دیکھا بہت کم تھا کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کو مار رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ کروا رہے ہیں، یہ آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ آلریڈی عوام اس وقت مہنگائی میں، بے روزگاری میں، غربت میں، کھانے کو نہیں ہے، خودکشی ہو رہی ہے، ویسے ہی تباہی ہے. اور دوسری طرف ان کے دینی مسئلے کو، جو ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، اس کو آپ نے چھیڑا، اور اس کے بعد ان کے امیر کو، اور پھر وعدے، اور پھر پولیس کی آپ نے ان پہ یلغار کرا دی. آپ نے ان کو انتشار پہ اکسایا ہے، آپ نے ان کو اس تشدد کرنے کی طرف لے کر آئے ہیں، اور اب آپ پیراملٹری فورسز کو اتار رہے ہیں ان کے مقابلے میں. یہ عوام کھڑی ہے، یہ محب وطن لوگ کھڑے ہیں جن سے آپ اپنی سیکورٹی فورسز کو لڑوا رہے ہیں. اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ افواج پاکستان کو آپ اتارنا چاہتے ہیں. یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، چاہتی ہے بین الاقوامی سازش. یہ بہت بڑی سازش کا حصہ ہے کہ پاکستان کی افواج کو اس کے عوام سے دور کیا جائے. پہلے 2.5 سال کے عرصے میں آپ نے اس فوج کو متنازع کر دیا ہے، اب آپ عوام کو اور فوج کو سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ تو وہ طبقہ ہے، یہ تو وہ مسلک ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی ختم نبوت اور ان کی عزت اور حرمت ہر مسلمان کا، چاہے وہ لبرل ہو، چاہے دینی ہو، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو. لیکن یہ مسلک کے جو لوگ بریلوی ہیں یہ آلریڈی بہت زیادہ سافٹ ہیں. یہ ہمیشہ پاکستانی فوج کے پشت پہ کھڑے رہے ہیں. جب بھی پاکستانی فوج کو ضرورت پڑی ہے یہ طبقہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہے. آج آپ پاکستانی فوج کو ان کے سامنے لا کر، جبکہ یہ بہت زیادہ اس وقت اپنے جذباتی مسئلے پہ، دینی مسئلے پر بہت جذباتی ہیں، دوسری طرف فرسٹریٹڈ ہیں جو پولیس نے ان کے ساتھ کیا ہے، ان کے امیر کو گرفتار کیا ہے، اور آپ نے جو وہ فرانسیسی سفیر ہے اس کو نہیں بھیج رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے سامنے اگر آپ فوج کو لے کر آئیں گے اور فوج کو عوام سے متبیڑ کرائیں گے تو کون سی خدمت آپ فوج کی کر رہے ہیں، کون سی خدمت آپ ملک کی کر رہے ہیں. یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ فوج کو عوام سے لڑا دیا جائے. میں افواج پاکستان کے سربراہ سے گزارش کروں گا کہ خدارا یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے، ہر پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن یہ طبقہ بہت سافٹ طبقہ ہے. اس نے ہمیشہ آپ کے ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر لبیک کیا ہے. آج دیکھنا ہے آپ کو بھی بحیثیت ادارہ کہ جو پاکستان کا محب وطن لوگ ہیں ان کو اس حالات پہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ فوج کے سامنے لڑایا جائے. میرا خیال ہے کہ فوج کے سربراہ کو اس پہ بہت اہم طریقے سے دیکھنا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے. یقیناً فوج کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو سرحد پہ بھی اور ملک کے اندر بھی اگر ایسے حالات ہوں، لیکن اگر عوام سے لڑانے کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ انٹینشن نظر آ رہا ہے. پولیس کو لڑا دیا گیا، رینجرز کو لڑا دیا گیا، اب فوج کو لایا جا رہا ہے. اور اگر فوج اور عوام کے درمیان جو پہلے ہی عوام منقسم ہو چکی ہے اس 2.5 سال میں، ان موجودہ حکومت کی حرکتوں کی بنیاد پر فوج آلریڈی اس وقت جو ہے متنازع بن چکی ہے، عوام میں تقسیم ہو چکی ہے. اگر عوام کو اور فوج کو قریب لا کر لڑایا گیا تو یہ نہ فوج کے لیے اچھا ہے نہ اس ملک کے لیے اچھا ہے، یقیناً اس جماعت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کی ہیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اہم گفتگو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا. سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور اپنے ویوز ضرور دیجیے گا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.